بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، لیمو کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہو جاتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ گھر میں غصے کا رہنا گویا اس کو ویران کرنا ہے۔ ہمیشہ جوانی اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی فوری رک جاتی ہے اور روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کرو۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ جنوری میں پیدا ہونے والے لوگ شریف ہوتے ہیں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال بڑھاپے میں بہرے پن کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ موسم سرما میں اخروٹ کھانے سے یہ سردی کو دور رکھتے ہیں۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے مت کھائیں ورنہ دماغ کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں ورنہ دل اور متلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے پورے جسم میں سٹریس دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ حمل گرانا چاہتے ہو تو کچے انار کھا لو۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا پانی نکال کر پیو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ہاتھ اور چہرے کو گورا کرنے کے لیے دودھ میں ہلدی ڈال کر لگاؤ۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہیں تو 14ویں کا چاند دیکھا کرو۔ دماغ کی تباہی کا باعث چاند خراب باتیں ہیں۔ روزانہ پیدل نہ چلنے کی عادت، زیادہ دیر تک سوچتے رہنا، کمر کو جھکا کر بیٹھنا، دانت صاف نہ کرنا، چائے کا زیادہ استعمال کرنا، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا، زیادہ مرچ مسالے والے کھانے کھانا، پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی پینا، سوتے وقت سر پر کپڑا پہننا، صبح کا ناشتہ دیر سے کرنے کی عادت، رات کو دیر تک جاگنے کی عادت، کھانا کھاتے وقت ٹی وی وغیرہ دیکھنا، کم روشنی میں کتابیں پڑھنا، کھانے کے بعد پانی پینا، سگریٹ کا زیادہ استعمال کرنا، ہاتھ سے زیادہ کھانا، جرابیں پہن کر سونا۔ ہمدردی وہ زبان ہے جس سے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔
ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت نیم گرم پانی پینے سے معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے جانوروں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ لیمو اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ چہرے کی چربی کو کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔ ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ ایلو ویرا جیل کے اندر ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، نشان دور ہو جائیں گے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ موٹی عورت صبح اٹھ کر لیمو اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آئے گی۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دو ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے، کمزور ہڈیوں کا طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے تفریح کی چیز بن جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار میں کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں، چہرہ پوری زندگی جوان رہے گا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ سفید آٹا کم کھایا کرو، معدے کے مسئلے زیادہ اس سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں۔ وعدہ صرف اس وقت کریں جب آپ کے اندر اس کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، وزن کم ہوگا، جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ زیادہ دیر تک جینا ہے تو جب بھوک لگے تب کھاؤ۔ پانی پینے کے بعد فوری لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے سے پہلے ایک بڑی الائچی کھا لیا کرو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ جس گھر کے اندر شہد کی مکھی چھتا بنا لے، ایسے گھر میں
رزق کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ تو پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے سے قبل پانی پیو، آپ کی زندگی بڑھ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ شام کے وقت آئل والی چیزیں کھانے والے افراد جلدی بیمار ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں بطخ ہو وہاں زمین پر ڈینگنے والے زہریلے کیڑے نہیں پائے جاتے۔ گنے کا رس پینے والے انسان کا معدہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سیاہ منقہ اور مصری کھانے کے عادی ہوں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ خوشبو استعمال کرو، قوت باء میں اضافہ کرتی ہے۔ بیٹھ کر وضو کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگاؤ۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک سے دھو لیجئے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگے گا۔ اگر آپ کو لیٹے ہوئے بھی چکر آ رہے ہیں تو اپنا ایک پاؤں زمین پر رکھیں۔ 2 دن بعد عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے تازہ گرم جلیبیاں کھاؤ، دماغی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈال لو، فوراً ختم ہو جائے گی۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی علامت ہے۔ جو انسان نہار منہ پانی زیادہ پیے گا اس کی قوت کم ہو جائے گی۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ مکئی کھانے والے کا موٹاپا کم ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ جس جگہ پر پھوڑا پھنسی ہو تل کے تیل اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر لیپ کریں۔ کالی مرچ نظام کو درست کرتی ہے۔ واش روم سے اٹھنے سے قبل کھانس لینے سے آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بھرے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتائیں گے تو 70% لوگ ذرا برابر دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں پر انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہوگی۔ سوتے وقت احتلام ہو تو اس بگول دودھ میں ڈال کر پیو،